اب اس کے بعد جو عنوان ہے وہ عنوان موجودہ حالات کے اعتبار سے اور خاص طور پر ہم نوجوانوں کے لیے اس وقت جن جن مصائب اور مشکلات یا جن جن شکوک و شبہات کے حوالے ہو کر ہمارا دین و ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا اخلاق برباد ہو رہا ہے، ہم نت نئے فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہر نئی صبح ایک فتنہ، ہر شام ایک نیا فتنہ، ہر آئے دن ایک فتنہ جس کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہو رہے ہیں۔ عقائد کا فتنہ ہے، عبادات کے اندر فتنے پائے جا رہے ہیں، معاملات کے اندر فتنے پائے جا رہے ہیں، حصول معاش کے اندر نت نئے نئے نام دے کر ہمیں سود کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے اندر مالی اعتبار سے ہمارے اندر فتنے پائے جاتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارا جیب جو ہے، ہمارا گھر، ہمارا موبائل خود ہمارے لیے فتنہ بن چکا ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں ہر قدم فتنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا دین و ایمان، ہماری عزت و آبرو داؤ پر لگ چکے ہیں۔ ایسے نازک حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشن گویاں دی ہیں، تقریباً وہ فتنے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں اور آپ کو فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمیں سن کر تعجب ہوتا ہے کہ خود ہمارا جتنا لٹریچر موجود ہے، ہمارے جتنے ہزاروں علماء موجود ہیں، ہمارے ہزاروں کتابیں موجود ہیں، انہیں سننے، انہیں پڑھنے کے بجائے نت نئے فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والے نئے نئے مقررین کی غلط افکار کو ہمارا نوجوان اپنا رہا ہے۔ نتیجے میں ہمارے درمیان منکرین حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے فتنے لے کر ہمارے درمیان ہمارا نوجوان طبقہ موجود ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے مقرر محترم موجودہ جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے کیسے بچا جائے اور ہماری سب کی کیا ذمہ داری ہونا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ ارتداد کا جو فتنہ ہماری بہن بیٹیوں کے اندر موجود ہے، اس فتنے کے اسباب اور دیگر فتنوں کے اسباب آپ ذکر کرتے ہوئے ہم نوجوانوں کو اور ہماری قوم کو ایک مثبت قدم آگے بڑھانے کا پیغام آپ دیں گے۔ میری مراد فضیلت الشیخ مولانا ابو حمدان اشرف فیضی، ناظم جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ و امیر ذیلی جامعۃ الحدیث اننت پور ہے۔ آپ محترم سے دبن التماس ہے کہ اس اہم ترین موضوع کو آپ ہمارے سامنے پیش فرمائے۔ فلیتفضل مشکورا فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ لائق صدر احترام صدر اجلاس، معزز و موقر علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، موجودہ زمانے کے فتنوں اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ فتنے کیا ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟
امام یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ نے بتایا کہ قرآن مجید میں فتنہ کا لفظ 11 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فتنہ کا لفظ قرآن میں امام یحییٰ بن سلام کے قول کے مطابق 11 معنی میں آیا۔ فتنہ کفر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، شرک کے لیے استعمال کیا گیا ہے، گناہ اور معصیت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دنیاوی عذاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، قتل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ابتلا و آزمائش، امتحان، مصائب و آلام، بہت سارے معنوں میں فتنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے غافل کر دے وہ فتنہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ۔ کیسے؟ سورہ منافقون میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بسا اوقات انسان مال کے پیچھے پڑ کر، اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا۔ تو اگر مال کی محبت انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، ایک انسان مال کے پیچھے پڑ کر حلال و حرام کی تمیز کھو دے، مال کی حرص و لالچ اس کے دل میں آ جائے، تو گویا کہ وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الفتنۃ نوعان، فتنہ بہت سارے فتنے ہیں۔ فتنے کی دو بڑی شکلیں، ایک شبہات کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ، اور دوسرے شہوات کا فتنہ۔ اسی طرح سے دور حاضر میں شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ الْفِتَنِ فِتْنَةُ التَّفَرُّقِ وَالْاخْتِلَافَاتِ۔ اس وقت فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ آپسی اختلاف و انتشار کا فتنہ، باہم لڑائی جھگڑے، اختلافات، انتشار، بغض و حسد، کینہ کپٹ، آپسی رنجشیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ۔ الغرض ہر چہار جانب فتنے ہیں۔ سب سے پہلے فتنوں سے متعلق، فتنوں کی کثرت سے متعلق، اور فتنوں کی سنگینی اور خطرناکی سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن۔ ایک وقت آئے گا زمانہ بڑی تیزی سے گزرنے لگے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھڑی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا، عمل کا جذبہ کم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں حرص و لالچ ڈال دی جائے گی، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے عام ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے فتنوں کے ظہور کی پیشین گوئی کی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا۔ فتنے دلوں پر حصیر کی کاڑیوں کی طرح مسلسل پیش ہوں گے،
طرح سے حصیر کی کاڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوتی، ایک کاڑی نکال لی جائے تو دوسری کاڑیاں اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے نکلتی جاتی، اسی طریقے سے فتنے مسلسل جنم لیں گے، ایک فتنہ ختم ہوگا دوسرا فتنہ جنم لے گا، حصیر کی کاڑیوں کی طرح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فتنہ، جس دل میں فتنہ گھر کر جائے گا، جو دل فتنے کو قبول کر لے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جو دل فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس کا دل سفید رہے گا، اور جس کا دل سفید رہے گا فتنوں کو قبول نہیں کرے گا، آسمان اور زمین جب تک قائم ہے کوئی بھی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کا دل فتنے کو قبول کر لے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، وہ اوندھے پیالے کی طرح ہے، لا یعرف معروفا، وہ نہ نیکی کو نیکی سمجھے گا اور نہ گناہ کو گناہ سمجھے گا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے گا، خواہش نفس کا غلام بن جائے گا۔ اگر ہم اس فتنے کا شکار ہیں کہ ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ فتنوں کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں ہر چہار جانب، ہر چہار سو صرف بلائیں اور فتنے ہی ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں صرف ہر طرف بلائیں اور فتنے رہیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، مدینہ کے ایک بڑے محل پر، ایک اونچی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ سے کہا کہ کیا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی لا اری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، اے صحابہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو بارش کے خطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ بارش کے خطروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جس طرح سے بارش کی بوندیں، بارش کے خطرے مسلسل گرتے، اسی طریقے سے اس امت پر فتنے مسلسل رونما ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو ایک حدیث کے اندر اشارہ کیا، التی تموج کموج البحر، فتنے سمندر کی موجوں کی طرف۔ آپ غور فرمائیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے کہا، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے ہو۔ اندھیری رات میں آدمی، چلنے والا انسان خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اندھیری رات میں چلنے والا انسان خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کی سنگینی کو، ان فتنوں کی خطرناکی کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی، اس دنیا میں اس قدر فتنے رونما ہوں گے کہ ایک آدمی خبر کے پاس سے گزرے گا تو اس بات کی تمنا کرے گا، اے کاش کی اس قبر میں میں مدفون ہوتا اور میں اپنی نظروں سے ان فتنوں کو نہیں دیکھتا۔ سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ان برائیوں کو میں نہیں دیکھتا، اس سے پہلے کہ اس قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا۔ فتنوں کو دیکھ کر کے وہ انسان تمنا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تجیء فتنۃ ترخق بعضها بعضا، ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گا۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس دور میں فتنے بہت ہیں، لیکن آنے والے ادوار میں
ہماری آنے والی نسلوں کے زمانے میں، ہمارے آنے والی نسلوں کے دور میں اس سے بھی بڑے فتنے ہوں۔ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ برا اور خطرناک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشین گوئی کی، اور مومن کہے گا ہادہ مہلکتی، اس فتنے میں تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا، یہ فتنہ میرے دین و ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ فتنے رونما ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے ہر چہار جانب فتنے ہیں، مسجد میں فتنے، مدارس میں فتنے، جماعت میں فتنے، گھر میں فتنے، باہر فتنے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے۔ مال و دولت کا فتنہ، عورت کا فتنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے عورت کے راستے سے آتا ہے، عورت کے ذریعے ایک انسان کو، اچھے اچھے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بڑا مومن ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، لیکن عورت کے راستے سے جب شیطان انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے تو بڑی آسانی سے وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ عورت کا فتنہ، عہدہ اور منصب کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، ہر آدمی اپنے آپ کو مشہور کرنے کے پیچھے پڑا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے فتنے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر، اس وقت سوشل میڈیا پر فتنوں کی بھرمار، فتنوں کی کثرت ہے۔ میں ان فتنوں میں دو تین اہم فتنوں کی طرف اور اس کی سنگینی کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا فتنہ ہمارے لیے کفر و الحاد کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، اور یہ فتنہ مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا۔ ارتداد کا فتنہ، دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانا۔ اور آپ کو بتاؤں، اردو ٹائمز کے ایک سروے کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کی۔ اردو ٹائمز کے سروے کے مطابق یہ جو آمدہ ریکارڈ تعداد ہے، ورنہ اصل تعداد، اصل مرتد ہونے والی مسلم بہن بیٹیاں کتنی ہیں ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ مسلم لڑکیوں میں یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے دین و ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں، انہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ان کے سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ فتنہ آج تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی قدر معلوم نہیں۔ دین اسلام یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، صحیح عقیدہ، توحید کی دولت یہ کتنی عظیم دولت ہے، صحیح منہج، کتاب و سنت کا یہ جو پیغام ہے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اس لیے کہ ہم کو تو یہ دولت میراث میں مل گئی، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک واحد دین، محبوب دین، مقبول دین صرف اسلام۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص کسی دوسرے دین کو تلاش کرے گا، کسی دوسرے دین پر چلے گا، تو وہ دین اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، اور آخرت میں وہ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. قابل احترام مائیں اور بہنیں، قابل احترام مائیں اور بہنیں، ہمارے پاس دین و ایمان کی توحید کی قدر نہیں ہے. ہماری بہن بیٹیوں کے لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک بہت بڑا پیغام. سنن نسائی کی روایت ہے، ابو طلحہ نے جبکہ وہ کافر تھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام دیا، نکاح کا پیغام دیا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پیغام کو دیکھا، کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد. اے ابو طلحہ، تم جیسے نوجوان کے نکاح کے اس پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارے اس پیغام کو ٹھکرا رہی ہوں صرف اس لیے کہ انک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ. یہ ایمانی غیرت ہر مسلمان بہن بیٹی کے اندر ہونی چاہیے. ام سلیم نے کیا کہا؟ انک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ. تو ایک کافر آدمی ہے اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں. ولا يحل لي ان نتزوجك. میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھ سے ایک کافر لڑکے سے شادی کروں. صرف رشتے کو نہیں ٹھکرایا، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. اے ابو طلحہ، تم مجھ سے اگر شادی کرنا چاہتے ہو، میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھ جیسے کافر سے شادی کروں، لیکن میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دے رہی ہوں. اگر تم اسلام قبول کر لو، تمہارا اسلام قبول کرنا میرے لیے مہر ہے، اور میں مہر میں تم سے کوئی دوسری چیز نہیں مانگتا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. ام سلیم کے دل سے نکلی ہوئی بات ابو طلحہ کے دل میں اثر کر گئی. فاسلم. ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. فکان ذلک مہرہا. اور ابو طلحہ کا قبول اسلام ام سلیم کے لیے مہر ہو گئی. ثابت کہتے ہیں میں نے ام سلیم کی مہر سے زیادہ بہتر اور معزز مہر دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا، جس نے اپنے شوہر کو مسلمان بنا کر کے قبول اسلام کو مہر بنا. ہماری بہن بیٹیوں کے لیے یہ پیغام ہونا چاہیے. اپنے ایمان کا سودا کرنے کے بجائے، اپنے دین سے مرتد ہونے کے بجائے، آگے بڑھ کر کے تم دین کی داعیہ بن جاؤ، دین کی طرف دعوت دینے والی ہو جاؤ، جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پیش کیا. آخر ارتداد کا یہ فتنہ مسلم نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں کیوں تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں. اس کے بہت بڑے ذمہ دار خود ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تربیت پر توجہ نہیں دیتے. ماں باپ نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا تعلیم کے نام پر اور فرینڈشپ کے نام پر. آج اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، کبھی بھی ان سے باس پرس نہیں کرتے. ہماری یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ ذمہ دار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
اس بچے کو اس کے ماں باپ یا تو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. بچوں کے ارتداد میں ماں باپ کی کوتاہیاں ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تربیت پر توجہ دیں. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت، دینی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں. مسجد میں چلنے والے جو صبح و شام کے مکاتب ہوتے ہیں ان کی قدر کریں. اپنے بچوں کو دین سکھائیں، علم سے ان کا رشتہ جوڑیں. ان کو انجینئر ڈاکٹر بنانے سے پہلے ان کو ایک اچھا مسلمان بناؤ. ان کو قرآن مجید کی تعلیم دو. قرآن مجید کی برکت سے ان کے لیے سارے علوم و فنون آسان ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس فتنہ ارتداد کی ایک بہت بڑی وجہ بچوں کی وقت پر شادیاں نہ کرنا اور شادیوں میں بلا وجہ تاخیر کرنا، تعلیم کے نام پر، ملازمت کے نام پر اچھے ہائی فائی رشتوں کی تلاش میں مختلف اسباب و وجوہات کی وجہ سے آج نوجوانوں کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور شادیوں میں دین اور اخلاق کو معیار نہ بنانا، دین اور اخلاق کی بنیاد پر رشتے نہ کرنا. کیا ہوگا جب شادیوں میں دین اور اخلاق کو معیار نہیں بنایا جائے گا تو فتنے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کسی نوجوان، دیندار، با اخلاق نوجوان کا رشتہ آتا ہے تمہاری بچی کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نوجوان کی دینداری، اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے تم اپنی بچی کی شادی اس سے کر دو. اگر تم نے دین اور اخلاق کو معیار نہیں بنایا، دیندار اور با اخلاق رشتے کو ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. تو زمین میں فتنے اور فساد ہوگا. کس شکل میں؟ میاں بیوی کے اختلافات کی شکل میں، خلا اور طلاق کی شکل میں، میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں کی شکل میں. رشتے ابھی مہینے ہفتے نہیں گزرتے ہیں، ہفتہ مہینہ نہیں گزرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو وقت پر شادیاں کریں اور شادیوں میں دین اور اخلاق کو معیار بنائیں. اور ہمارے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں. دوست کے دین پر ہوتا ہے. الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اور ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے کثرت استعمال سے بچائیں. یہ بھی فتنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور ایک سب سے بڑی چیز جو مسلمانوں کو سمجھنا ہے، ارتداد کے فتنے کے پیچھے دشمنوں کی منظم سازشیں بھی کام کر رہی ہیں. یاد رکھیے، ارتداد کے فتنے کے پیچھے دشمنوں کی منظم سازشیں کام کر رہی ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا، اپنی بہن بیٹیوں کو ان سازشوں سے ہوشیار کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان سازشوں کی طرف اشارہ کیا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ لوگ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے، تمہاری ان سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک وہ تم کو تمہارے دین سے مرتد نہ کر دیں. اس وقت تک تم سے وہ لڑتے رہیں گے. اور ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کر لو گے، ان کے دین کو مان نہیں لو گے، اس وقت تک وہ تمہارے پیچھے پڑے رہے.
مختلف حربیں اپنائیں گے، مختلف کوششیں کریں گے، مختلف جال میں تم کو شکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو دشمنوں کی ایسی چالوں سے ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فتنوں میں ایک بڑا فتنہ، نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ علم اور اہل علم سے دوری کا فتنہ، علم اور اہل علم سے، علماء کی مجلسوں سے دوری کا فتنہ۔ اور یاد رکھیں، یہ بھی دشمنوں کی ایک بہت بڑی چال ہے، یہ بھی دشمنوں کی ایک بڑی چال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو علماء سے دور کیا جا رہا، علماء کی محبت، علماء کا ادب و احترام ان کے دلوں سے ہٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دشمنوں کی اس کے پیچھے چال کیا ہے؟ دشمنوں کی اس کے پیچھے چال یہ ہے، جس قوم کے نوجوانوں کا ان کے علماء سے تعلق ٹوٹ جائے گا، علماء سے تعلق ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق دین سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ علماء جو ہمارے دین کی رہنمائی کرنے والے، کتاب و سنت کا راستہ بتانے والے، صحیح اور غلط کی تمیز سکھانے والے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، توحید اور سنت کی دعوت دینے والے، جب علماء سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ بظاہر مسلمان تو رہیں گے، لیکن یہ دین، ان کے اندر دین کی روح ختم ہو جائے گی، دین بیزار ہو جائیں گے، دین سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشین گوئی کی، جب اس امت سے، اس روئے زمین سے علم کو اٹھا لیا جائے گا تو ہر طرف فتنے رونما ہو جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قیامت نہیں قائم کرے گا جب تک علم کو نہیں اٹھا لے گا۔ علم کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ جو علماء ربانیین ہیں، کتاب و سنت کے جو علماء ہیں، اللہ ان کو دھیرے دھیرے دنیا سے اٹھا لے گا۔ جب علماء اس روئے زمین سے اٹھا لیے جائیں گے تو علم اٹھا دیا جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کے اٹھانے سے علم اٹھ جائے گا۔ کیا جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو کتابیں نہیں رہیں گی؟ علماء کے جانے کے بعد کتابیں رہیں گی نہیں رہیں گی؟ سوشل میڈیا رہے گا نہیں رہے گا؟ یوٹیوب اور انٹرنیٹ رہے گا نہیں رہے گا؟ علماء چلے جائیں گے لیکن یہ سب کتابیں، سوشل میڈیا، یہ سب باقی رہے گا۔ لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، علماء کے اٹھانے سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے، علم کا جو سب سے مضبوط وسیلہ ہے وہ علماء، حصول علم کا سب سے مضبوط وسیلہ علماء، علماء کی نگرانی میں علم حاصل کیا جائے، علماء کی شاگردی میں علم حاصل کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے سلف ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے ڈراتے تھے جو کتابوں کو پڑھ کر کے صرف علم حاصل کرتے تھے اور علماء کی شاگردی اختیار نہیں کرتے تھے۔ لا تاخذوا العلم من الصحفیین، جو صرف خود کے مطالعے سے خود پڑھ لیے اور علم حاصل کر لیے، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے سلف لوگوں کو ڈراتے تھے۔ وہ انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا، اس انسان کے منہج میں کہیں نہ کہیں خلل ہو سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں علم اور علماء سے اپنا رشتہ چھوڑنا ہے، اور جو علماء ربانیین ہیں ان سے ہم دین کا علم حاصل کریں۔ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یہ کتاب و سنت کا علم، یہ دین کا علم
یہ بھی دین کا حصہ ہے. اس لیے تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم دین کا علم کن سے لے رہے. ہر ایک سے دین کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ اس وقت جو چل رہا ہے، صحابہ کرام جیسی مقدس و پاک باز جماعت پر اعتراض کا فتنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دعات علی ابواب جہنم، کچھ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. من اجابہم قذفوا الیہ، جو لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، ان کی باتوں کو مان لیں گے، وہ ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیں گے. آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر جہنم کی طرف دعوت دینے والے ایسے انجینئروں کی کمی نہیں ہے جو باقاعدہ جماعت صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے اسلام کے جو مسلمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کے تعلق سے شبہات میں ڈالیں. ہمیں ان سے بھی ہوشیار رہنا، اس لیے کہ صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر و نفاق ہے، سرکشی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا رأيت الرجل يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه علی الاسلام، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام کی شان کو گھٹا رہا ہے، صحابہ کرام کا برے تذکرے کر رہا ہے، تو تم اس کے اسلام پر شک کرو، وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. ابو زرع رازی نے کہا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو کہ وہ زندیق ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا فَهُوَ رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ مُبْتَدِعٌ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. وہ کوئی بدعتی رافضی خبیث انسان ہے جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتا، صحابہ سے متعلق انگلی اٹھاتا. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ومن اصول اہل السنہ والجماعہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ومن اصول اہل السنہ والجماعہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل السنہ والجماعہ کے اصولوں میں ایک بڑا اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اور اپنے دلوں کو اصحاب رسول سے متعلق پاک صاف رکھیں. ہم اپنی زبان سے کبھی کسی صحابی کی شان کو نہ رکھیں، اپنے دل میں کسی صحابی کے تعلق سے بغض اور کینہ نہ رکھیں، اس لیے کہ ہمیں یہ دعا سکھائی گی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور من سب اصحابی فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، جو شان صحابہ میں گستاخی کرتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت پڑتی ہے. اس لیے جو اس وقت سوشل میڈیا پر صحابہ کرام کے تعلق سے صحابہ پر اعتراض کا جو فتنہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے سوشل میڈیا پر آ کر کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، ہر ایسے شخص سے ہم علم کو حاصل نہ کریں، اس کے دیوانے نہ ہو جائیں، اس کے فالور نہ بن جائیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا منہج کیسا ہے. اس لیے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا تھا فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. کہا کہ دیکھا جاتا تھا کہ جو اہل سنت کے راوی ہوتے تھے ان کی حدیثوں کو لیا جاتا تھا، اور جو بدعتی ہوتے تھے جن کا عقیدہ اور منہج صحیح نہیں ہوتا تھا ان کی حدیثوں کو نہیں لیا جاتا تھا. یہ محدثین کا منہج اور رسول ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، فتنوں کی کثرت ہے، بہت سارے فتنے ہیں،
ہمیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ان السعید لمن جنب الفتن، بڑا سعادت مند ہے وہ انسان کہ فتنوں کے دور میں اسے فتنوں سے بچا لیا جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتے تھے. تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے تم اللہ کی پناہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں نماز میں اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعاؤں میں دعا مانگتے تھے. تو ہمیں دعا کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے. بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے، فتنوں کے ظہور سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو. اس لیے کہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ اس وقت فتنوں کے دور میں تمہارا ایمان پر باقی رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. آدمی صبح مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہے تو صبح کافر ہو جائے گا. اس لیے فتنوں کی زبانوں، فتنے کے زمانے میں جہاں تک ہو سکے انسان اپنے آپ کو دور رکھے. آپ نے کہا ستکون فتن، فتنے رونما ہوں گے. بیٹھنے والا کھڑے والے انسان سے بہتر ہے، کھڑا انسان چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. اور جو دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ فتنے اس کو اچک لیں گے. خلق قرآن کا فتنہ، فتنہ خلق قرآن ایک بڑا فتنہ. اس وقت علماء نے کہا تھا ھذا لیس ھذا زمان حدیث، یہ کتاب و سنت کی تعلیم اور نشر و اشاعت کا وقت نہیں ہے، یہ دعا کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے. ھذا زمان السکوت وملازمۃ البیوت، یہ خاموشی کا وقت ہے اور گھروں کو لازم پکڑنے کا وقت. اپنی زبانوں کو لگام لگائیں اور گھروں کو لازم پکڑیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظاہری و باطنی تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اور ایمان کی ہر حال میں حفاظت کرنے کی اور توحید پر سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.